بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو تمام چھوٹے بڑے فارمر اور گھریلو پیمانے پر پالنے والے افراد کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت سستی اور معیاری دوا کے بارے میں اہم معلومات دیں گے، جس کے استعمال سے آپ پرندوں کے بے شمار امراض کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کروا سکیں گے۔ یہ دوا ایسی ہے کہ اسے آپ بطور اینٹی سیپٹک، اینٹی بایوٹک، اینٹی فنگل، اینٹی انفلامیٹری کے طور پر بھی استعمال کروا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ یہ دوا وقتی آرام کے ساتھ ساتھ امراض کا اس طرح سے خاتمہ کرتی ہے کہ دوبارہ ایسی کوئی بھی مرض آپ کے برڈز کو کبھی نہیں ہوگی۔ اس دوا کا اثر براہ راست مرض کے جرثوموں پر اثر انداز ہو کر آئندہ کئی سالوں تک ان جراثیم کی نسل کو ختم کرنے میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دوا پوری دنیا میں سب سے بہترین انفیکشن کے خاتمہ اور جرثوموں کی پیدائش کو مکمل نیست و نابود کرنے میں پہلے نمبر پر مانی گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنے پرندوں کو اندرونی نظام کو اسٹرلائزڈ کیا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نو میں ہوگا کہ آپ نے اندرونی طور پر اپنے کسی بھی برڈز کو اسٹرلائز نہیں کیا ہوگا، کیونکہ بہت ساری ادویہ صرف بیرونی طور پر ہی استعمال میں لائی جاتی ہیں، ایز اے بایو سیکورٹی اور اینٹی سیپٹک کے طور پر آپ استعمال کرواتے ہیں، مگر یہ دوا پہلی واحد ایسی دوا ہے جسے آپ اپنے فارم کے اندر باہر اپنے پرندوں کے اندرونی اور بیرونی جراثیم کشی کے لیے بلا خوف بغیر کسی بھی سائیڈ افیکٹ کے طور پر استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ پہلی ایسی نان اینٹی بایوٹک دوا ہے جس کا دور دور تک کسی بھی اینٹی بایوٹک گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دوا بظاہر اینٹی بایوٹک نہیں ہے، مگر اس کے فوائد بے شمار اینٹی بایوٹک سے بھی زیادہ ہیں۔ ہمیں اسے آپ اپنے برڈز کے اندرونی بیرونی انفیکشن، سوزش، واؤنڈ یعنی زخموں کے لیے، اور ایسے زخم جو لا علاج ہیں اور ایسے زخم جن کا جلد درست ہونا ممکن نہ ہو، ان پر اپنا اثر بہت جلد دکھاتی ہے۔ یہ دوا نہ صرف دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں اور منٹوں میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے اگر پورے فوائد بتاؤں تو 4 سے 6 گھنٹوں کی جو ویڈیو ہے وہ بھی کم ہوگی، اس لیے مبالغہ رائے سے کام لے رہا ہوں۔ اس دوا کو بھی آپ نے اپنے قریبی کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے خرید لینا ہے۔ اس دوا کا نام کیلنولا کیو یعنی مدر ٹنکچر ہے۔ یہ دوا پاکستانی کمپنی مسعود بی ایم کے علاوہ جرمنی کمپنی ولمار شعبے نے تیار کی ہے۔ اس میں مختلف پیکنگ میں دوا میسر ہو جائے گی۔ اس دوا کو میری گولڈ کے پھولوں سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ دوا زخموں کو منتقل کرنے میں بے مثال ہے۔ اسے اندرونی طور پر اگر استعمال کروانا چاہیں تو اس کے 15 قطرے فی 1 لیٹر تازہ پانی میں ملا کر پلائیں گے، اور اگر اسے بیرونی زخم یا انفیکشن کو کسی بھی دوا سے بہتر نہ ہوتا ہو تو اسے استعمال کروانا چاہیں، یا ایسے زخموں میں جن میں ریشہ پیپ پڑ گئی ہو، ان پر بیرونی طور پر لگانے سے انتہائی شاندار نتائج دیتی ہے۔ پرندوں کے اجسام سے خون کے بہنے کو روکتی ہے۔ یہ زخموں کو گلنے سڑنے سے روکتی ہے۔ کسی بھی انفیکشن سے زخم کے گوشت کو گلنے سڑنے سے روکتی ہے۔ منہ اور چونچ کی سوزش کو بہتر کرتی ہے۔ سر کے کچلے ہوئے زخموں میں بہت ہی مفید ہے۔ آنکھ کی چوٹ اور پیپ ریشہ آنے کو روکتی ہے۔ نزلہ، زکام، بلغم آنا یا بلغم کی وجہ سے سانس کی تنگی کو بہتر کرتی ہے۔ گلا سوجا ہو یا سبز بلغم کا اخراج ہو، گلے کے اندر سوجن میں بہتری لاتی ہے۔ فیمیل مرغی کے انڈوں کی جگہ پر انفیکشن ہو یا زخم اور سوزش ہو، یا انڈوں کے اعضاء میں تبدیلی یا رکاوٹ پیدا ہو جائے، اسے دور کرنے میں مفید مانی جاتی ہے۔ اسے آپ ایک دن کے چکس کو پہلے پانی میں 8 سے 10 قطرے 1 لیٹر پانی میں ملا کر پلائیں، لگاتار 6 گھنٹے کے لیے، یعنی 3 گھنٹے صبح کے پانی میں اور 3 گھنٹے شام کے پانی میں، اندرونی جرثوموں کے خاتمہ اور اچھی گروتھ، بہتر نشو و نما کے لیے۔ بیماری کی حالت میں لگاتار 5 سے 10 دن، اور اگر حفاظتی طور پر پلانا چاہیں تو مہینہ میں 2 بار 3 دن کے حساب سے، یعنی پہلے 15 دن میں 3 دن پلانا ہے اور باقی 15 دن میں 3 دن۔ یہ چھوٹے چکس کے لیے ڈوز بتائی ہے۔ چھوٹے چکس ہوں یا بڑے چکس، بڑی پٹھے پٹھیاں یا بریڈر، اس دوا کا دورانیہ یہی ہوگا، مگر مقدار ڈوز الگ ہوگی۔ اگر ایک دن سے 1 مہینہ کے چکس کو 10 قطرے بیماری میں 1 لیٹر پانی میں اور حفاظتی طور پر 5 سے 8 قطرے 1 لیٹر پانی میں ملا کر دیں گے۔ بڑے برڈز جن کا وزن آدھا کلو تک ہو، انہیں 10 سے 15 قطرے 1 لیٹر پانی میں اور حفاظتی طور پر 8 سے 10 قطرے 1 لیٹر پانی میں بیان کردہ ٹائم اور دنوں کے حساب سے پلانا ہے۔ بڑے برڈز جن کا وزن 1 کلو سے 2 کلو یا 3 کلو ہو، انہیں 15 سے 20 قطرے فی 1 لیٹر پانی میں بیماری کی حالت میں اور عام حفاظتی طور پر 15 قطرے 1 لیٹر پانی میں ملا کر پلائیں گے۔ اسے اگر حفاظتی طور پر کسی بھی جاندار کو پلانا ہو تو مہینے میں 6 دن کے 2 حصے، یعنی 15 دن
15-15 दिन के 2 हिस्से करेंगे। 15 दिन में आपने 3 बार पिलाना है मुसलसल, और फिर अगले 15 दिन में 3 बार मुसलसल पिलाना है। इस तरह से ये इनका दुरानिया जो 2 दफ़ा का है वो पूरा हो जाएगा। और रोज़ाना का जो पानी है वो 8 घंटों के लिए देना है। 8 घंटों का पानी आप 2 बना सकते हैं, मतलब सुबह के पानी में और शाम के पानी में। अब मैं बताता हूँ कि अगर इसे बैरूनी तौर पर किसी इन्फेक्शन के ख़ात्मा के लिए इस्तेमाल करवाना हो तो इसको 2 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाएगा। पहला, आपने 2-1 के तनासब से, यानी 2 चम्मच साफ़ उबला हुआ पानी नीम गर्म हालत में हो और 1 चम्मच दुआ को मिलाकर किसी काटन वगैरह से मुतासरा हिस्सों पर सुबह शाम दुआ लगाएंगे। दूसरा तरीका ये होगा कि किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मैसर होने वाली सादा वैज़लीन हमने लेनी है और इस मरहम के 1 चम्मच में 50 कतरे दुआ शामिल करेंगे। अगर मरहम ज़्यादा बनानी हो तो 10 चम्मच में 500 कतरे शामिल करेंगे। इसी हिसाब से आप मकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस मरहम को मुतासरा हिस्से पर सुबह शाम लगाएं। जब ज़ख़म में बेहतरी आ जाए दुआ कम करते जाएं, और आप इसे अपने फार्म में बायोसिक्योरिटी और जरासीम कशी के तौर पर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप इसे इस्तेमाल करवा कर अंदरूनी बैरूनी जरासीमों का ख़ात्मा करवा सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ml यानी 1 cc कैलेंडुला टिंक्चर मिलाकर स्प्रे करें। ये स्प्रे परिंदों पर और इस्तेमाल होने वाले बर्तन, यहाँ तक कि खुराक पर भी आप कर सकते हैं, और खुराक में भी जो मौजूद जरासीम हैं उनको स्टरलाइज़ कर सकते हैं। यानी इस दुआ से आप बेशुमार फ़वायद हासिल कर सकते हैं, और वो भी कम खर्च पर, और दूसरी अद्वियात की तरह कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उम्मीद है कि अगर आप सही मिकदार और वक़्त और बयान करदा अज्जा में मिलाकर इस्तेमाल करवाएंगे तो रिज़ल्ट 99.9% मिलेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जितनी मेहनत से हम आपको इलाज मुआलजा बताते हैं तो आप पर फ़र्ज़ हो जाता है कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।